خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، طلبہ و طالبات، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت اس سال پھر عطا ہوئی۔ ویسے تو ایمان اور غفلت دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، مومن غافل نہیں ہوتا اور غافل اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں رہتا۔ مگر چونکہ ہمارے ایمان پر اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اعمال میں ایمان کے ساتھ نفاق، منافقت، اس کی گرد چڑھ جاتی ہے اور ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ امت میں ایسے ہیں کہ جو سال کے 11 مہینے اسی غفلت میں گزار دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ غفلت کو دور کرنے اور اپنے ایمان کو اجلا نکھرا ہوا کر لینے اور اللہ کی بندگی میں مستعد ہو جانے کا موقع اللہ پاک بار بار ماہ رمضان کی شکل میں عطا فرما دیتا۔ تو ماہ رمضان المبارک اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے۔ کیا؟ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے۔ اور آج میرا جی چاہتا ہے کہ ذکر اور اس کی فضیلت پہ گفتگو کریں، تو اس کے لیے خطاب نہیں کروں گا، کچھ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا بیان کروں گا بس۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنا۔ تو بس اس کی آیتیں سناتا جاؤں گا، حضور علیہ السلام کی باتیں سناتا جاؤں گا، اس طرح ذکر کا مضمون مکمل کریں گے، کوئی خطاب نہیں ہوگا۔ اور چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایک چیز سر تاپا ذکر بن کے ذکر کو سنے، سر تاپا ذکر بن کے ذکر کو سنے۔ اور اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اس کا ترجمہ علماء کرام نے، مترجمین نے، عام مفسرین نے جو عام طور پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اسے بھول جائے، جب اسے بھول جائے تو اس کا ذکر کر۔ یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، جب بھول جائے تو اس کو یاد کر۔ میرا ایک الگ ترجمہ ہے،
میں اس ترجمے کا احترام کرتا ہوں، علماء نے، بزرگوں نے کیا ہے، مگر میرا جو اپنا ذوق قلبی اور ذوق روحانی ہے وہ اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ اذا نسیت، جب وہ بھول گیا تو یاد کیسے کرے؟ اگر اللہ کو یاد کرتا تو بھولتا کیوں؟ اور بھول گیا ہے تو اب یاد کہاں سے کرے؟ بھولا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، جب تو بھول جائے اس کو بھول جائے۔ تو جو ترجمہ، معنی، مفہوم اور مراد اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، میری سمجھ میں آیا ہے، تو میں اس کا معنی یوں لیتا ہوں، اذا نسیتا کے معنی کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ تو جب بھول جائے کس کو؟ تو میرا ترجمہ یہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اپنے رب کو اس طرح یاد کر کہ اس کے سوا ہر شے بھول جائے۔ اپنے رب کو یوں یاد کر اذا نسیتا کہ جب تو ہر شے بھولا ہوا ہو، کوئی شے اور یاد نہ ہو، ہر شے، دوسری شے، ہر اس کا غیر بھول جائے اور ایک وہ یاد رہے، تو گویا تو اس کی یاد میں کھو جا، اس کی یاد میں کھو جا۔ اب اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں بھی بیان فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اس کے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو حالت ذکر بیان کی گئی ہے، اللہ کا ذکر کر اس حال میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ بس اسی کا ہو جا ہر ایک سے کٹ کر۔ پھر کچھ اور یاد نہ رہے، پھر کچھ اور یاد نہ رہے، اذا نسیتا، اس کو یاد کر، اور یوں کہ کچھ یاد نہ ہو، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ اور یاد نہ ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ بندہ پھر جب خود ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کو اپنا تو پتا ہوگا، اپنا بھی یہاں یہ ایک درجہ ہے کہ ہر دوسرے کو بھول جا، اس کو یوں یاد کر کہ ہر دوسرا بھول جائے، اور جب یہ یاد پختہ ہو اور اس کا درجہ بلند ہو تو ذکر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یوں یاد کر کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جا، اسے یوں یاد کر کہ تو خود بھی تجھے یاد نہ ہو، تو بھی یاد نہ ہو، نہ کوئی اور یاد ہو، نہ تو خود یاد رہے، میں بھی یاد نہ رہے، وہ بھی یاد نہ رہے، اس طرح رب کا ذکر کر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا رب ارنی، یہ تو مومن کے لیے، ذاکر کے لیے ذکر کا درجہ ہے، اور ہر ایک شخص کے درجے اس کے حال اور مرتبہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا طور پر رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی مجھے اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں تجھے
تک لوں، تو جواب آیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اس مقام کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں جو عارفوں کی تفسیر ہے، عالموں کی نہیں۔ کیا؟ عارفوں اور عاشقوں کی جو تفسیر ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا تو اللہ کا پیغمبر سوال ہی نہ کرتا۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کا علم پیغمبر سے زیادہ بھی کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پیغمبر ہی کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو پیغمبر جانتے ہوئے اس سے کہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا سوال خود اس بات کا جواب ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے، اس لیے تو عرض کیا پیغمبر ہو کر مولا اپنا جلوہ کرا، انظر الیک، تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تجھے تک لوں۔ تو دیکھا تو جا سکتا تھا، اور اللہ پاک نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیسے بات کرتے ہو موسیٰ، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیسی بات کر دی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جواب بتا رہا ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے پر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ جو نکتہ ہے اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ تو نہیں دیکھ سکتا، اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ اور ہم بھی بھائی نہ عاشقوں میں سے نہ عارفوں میں سے، اندھوں میں سے، نابینوں میں سے، دنیا کے کتوں میں سے، بس سن سنا کے پڑھ پڑھا کے ایسے بیان کر دیتے ہیں، اور سنا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید سناتے سناتے کبھی ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی، اپنا لالچ کرتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے سوا۔ تو عاشقوں اور عارفوں کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے ہونے کی خبر نہ رہے۔ مجھے دیکھنے کی اولی شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اپنے ہونے کی خبر نہ رہے، اسے ناظر کی خبر نہ رہے، منظور کی خبر ہو۔ اسے یہ خبر نہ ہو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تجھے دیکھ لوں، جب تک میں برقرار ہے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مجھے دیکھنے کے لیے میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا، میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تیری اپنی شناخت ہے، تیری اپنی معرفت ہے، اسے میری معرفت میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تیرا وجود ہے اسے میرے شعور میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تجھے اپنے ہونے کا خیال ہے یہ میرے دھیان میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اس مجھے کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھ لوں، اس وقت دیکھے گا جب صرف تجھے ہی تجھے رہ جائے اور میں نہ رہے۔ یہ جو من و تو کی بات ہے کہ ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جب تک میں اور تو دو ہیں اس وقت تک تو موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ تو میں اور تو کی دوئی ختم ہوگی اور دوئی اکائی میں گم ہوگی، فقط میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے مجھے دیکھنے والے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، مجھے وہ دیکھ سکتا ہے جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے۔
تو موسیٰ تو نے چونکہ کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جب تک تیری میں مجھ میں فنا نہ ہو جائے اس وقت تک جلوہ آشکار نہیں ہوگا۔ اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا معراج کی شب کے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھا اس طرح کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی۔ تو یہ جو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی تصدیق کی، اس حکم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کی شب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، خدا کا جلوہ مصطفیٰ خدا کی آنکھ سے کر رہا تھا۔ خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے فنائیت کی۔ کیا کیفیت ہے؟ فنائیت کی۔ یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، یہ ہے مشاہدہ میں دیکھنے میں فنائیت۔ ایک غزل بھی ہے، انڈیا کے کسی شاعر کی غزل ہے، تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں، من تن شدم تو جاں شدی، تو من شدم من تو شدی، تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، اور یہ تو ہے اونچے لوگوں کی بات۔ کیا؟ اونچے لوگوں کی بات۔ ہم جو زمین پہ پھرتے ہیں، وہ زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے سفر کی ابتدا تو ذکر سے ہوگی، یاد سے ہوگی، تو یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک جا بات پہنچتی ہے، یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک بات پہنچتی ہے۔ لہذا تو آئیے پھر آج ذکر کی بات کریں، ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو اپنا لیں، اور رمضان کا مہینہ ذکر پر محنت کریں، اتنی کریں کہ ذکر رچ بس جائے، اور پھر سب کچھ چھوٹے پر ذکر نہ چھوٹے۔ پھر یہ تسلسل اگر جاری رہے، ذکر کا تسلسل جاری رہے، تو پھر اس میں درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، درجے بلند ہوتے رہتے، بڑے بلند ہوتے ہیں درجے۔ اور یہ ایک تو ہے نا کہ کہنا، کہ پھر وہ جب فنائیت ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے تو اس کے انوار وارد ہوتے ہیں، پھر انوار وارد ہوتے ہیں تو صرف شعور ہی ختم نہیں ہوتا کہ میں نہیں ہوں، یہی ختم نہیں ہوتا، وجود ہی کا عدم ہو جاتا ہے، یعنی وجود پر بھی اس کے انوار وارد ہوتے ہیں اور وہ کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، اور فنائیت جب تام ہوتی ہے تو جسم اور وجود میں بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ، مسجد میں دارالعلوم تھا تو مذاکرہ ہو رہا تھا، فلسفے کی کتاب اساتذہ طلباء کو پڑھا رہے تھے، فلسفے شمس بازغہ پڑھا رہے تھے، صدرہ پڑھا رہے تھے، کتابیں پڑھا رہے تھے۔ کتاب پڑھاتے ہوئے ایک بحث آ رہی تھی آسمانوں کی، کہ یہ جو آسمان ہیں ان کی میکنگ، ان کی فارمیشن یا ان کی جو ایگزسٹنس ہے یہ کس طرح کی ہے، ان کا وجود۔ تو پرانے یونانی فلسفے میں جو گریک فلسفی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ سخت مادی اجرام ہیں، جسم ہیں، اور یہ پھٹ بھی نہیں سکتے، کھل بھی نہیں سکتے، اور کھلے ہوئے بند بھی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ایک ایسے اجرام ہیں کہ ان میں خرق اور التیام محال ہے، پھٹ کے کھل بھی نہیں سکتے اور کھلے ہوئے مل بھی نہیں سکتے۔ اس بحث پر سبق ہو رہا تھا تو طلباء اپنے اساتذہ سے، استاد سے، جو ان کے فلسفی استاد تھے، ان سے سوال کرتے تھے اس پر کہ اگر یہ بات درست ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی معراج پر گئے جسم اقدس کے ساتھ، اور آسمانوں سے 7 آسمانوں کے پار گئے، تو بتائیے پھر جسمانی طور پہ اس آسمانوں سے پار کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ اگر آسمان مادی ہیں اور ان میں پھٹنا اور ملنا مشکل ہے تو کیسے گئے آ کر؟ ناممکن ہے تو کیسے ہوا؟
اب استاد فلسفے کی زبان میں دلائل دے رہا تھا اور طلبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. طلبہ غالب تھے، استاد مغلوب ہو گیا تھا. طلبہ بچھاڑ کر رہے تھے اعتراضات کی اس اصول پر، اور استاد بات سمجھا نہ سکا. ساتھ ہی ایک فقیر، ایک ولی اللہ تھے، حضرت خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ. ان کا لقب تھا رسول نما. اس لیے کہتے تھے کہ جب موج میں آ جاتے کسی پر تو اس کو پکڑ کے آقا کی کچہری دکھا دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دکھا دیتے تھے، کچہری دکھا دیتے تھے. یہ کچہری دکھانے کی بات بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں، اس کو روکتا ہوں، تھوڑی کچہری کی ذوق کی بات سنا دوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بزرگ تھے، انہیں حضور علیہ السلام کی ہر رات زیارت ہوتی تھی. ہر رات آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی. اتنے ولی اللہ تھے. حج پر آئے، مکہ معظمہ سے حج کر کے مدینہ روانہ ہوئے. تو اس زمانے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں تھیں. تو ایک 9-10 سال کا یا 11 سال کا بچہ تھا، سید زادہ آل رسول بچہ تھا، 10-11 سال کا. اس کا اونٹ تھا اور مدنی تھا، مدینہ کے سادات میں سے، آل رسول میں سے بچہ. غریب گھرانے تو محنت مزدوری کرتے تھے. اس کا اونٹ تھا تو انہوں نے سودا کر لیا ٹھیکہ. تو اس سید زادے کے اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ چل پڑے. وہ معصوم بچہ تھا، سفر کیا ہوا، اس کو جگہ جگہ نیند آ جاتی. یہ جلالی آدمی تھے تو وہ پھر جو نیند آ جاتی پکڑ کے جھنجھوڑ دیتے کہ میں نے مدینہ پاک پہنچنا ہے اور تم سو رہے ہو اور مجھے دیر کر رہے ہو، میں نے نماز پر پہنچنا ہے. جھنجھوڑ دیتے. معصوم بچہ اٹھ جاتا، پھر چل پڑتا. اس کو آگے پھر اونگ آ جاتی، پھر اس کو دھکا دے دیتے، پھر اونگ آ جاتی، پھر مکہ مار دیا. بالآخر جب اس کو نیند آئی تو انہوں نے زور سے تماچا دے مارا اس بچے کے منہ پر. بچہ گر گیا. مدینے کے سادات میں سے معصوم بچہ وہ گر پڑا، اٹھ گیا. تو اس کے بعد یہ مدینہ پہنچ گئے اور آقا علیہ السلام کی زیارت اسی رات سے بند ہو گئی. آقا علیہ السلام کی زیارت اسی رات سے بند ہو گئی. پھر مدینہ طیبہ آئے. انہوں نے پھر جو جتن کیے، منت سماجت کی، استغفار کیے، توبہ کیے، نفل پڑھے، تلاوت کی، درود پاک پڑھا، جو کچھ ہو سکا کیا، مگر معافی نہیں ہوئی. جتنے اولیاء کی خبر ملی ان کی بارگاہ میں گئے، جتنے اہل اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہر ایک نے سفارش کی، درخواست کی آقا کی بارگاہ میں، مگر زیارت بحال نہیں ہوئی. معافیوں کی حد کر دی، زیارت نہیں بحال ہوئی. رو رو کے ان کی بری حالت، کھانا پینا چھوٹ گیا، سونا چھوٹ گیا. کئی دن گزر گئے، ہزاروں قطار روتے ہی رہتے اور زمین بھیگتی رہتی. جو کچھ ہو سکا معافی نہیں ملی. اس وقت کسی نے بتایا کہ ایک مجذوبہ مائی رہتی ہے. ایک مائی مجذوبہ خاتون ہیں. تو باب السلام کے سامنے پرانے زمانے میں شار عینیہ ہوتی تھی مسجد نبوی میں، اور وہ شار عینیہ باب السلام کے آگے پرانے مدینہ پاک کی سبزی منڈی کو جاتی تھی. میں نے وہ سبزی منڈی، شار عینیہ، وہ سب علاقے اس زمانے میں دیکھے ہوئے ہیں، اور میں وہاں گھومتا رہتا تھا. 63 میں جب گیا تھا تو وہ ایک خاتون آتی تھی وہاں سے، اور پچھلی رات وہ آقا کے گنبد کی زیارت کے لیے باب السلام تک آتی، پھر چلی جاتی. اور ساری رات وہ اس طرح الٹے پاؤں پھر کے حضور کے گنبد کے دیدار کا وظیفہ کرتی تھی. مجذوبہ کچہری کی حاضری والی بڑی کامل ولی اللہ تھی. کسی بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ سب اہل مدینہ اولیاء ناکام ہو گئے، اب صرف مائی صاحبہ ہیں، ان کے پاس جاؤ. مائی صاحبہ کے قدموں میں جا کے گر پڑے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. بڑی دیر خیال نہیں کیا، پھر وہ عجیب کیفیت میں آ گئیں اور اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں روتا ہے؟ تو پھر عرض کیا کہ میری حاضری بند ہو گئی، حضور ناراض ہو گئے، یہ گستاخی ہو گئی تھی. معافی مانگی انہوں نے، پھر ساری داستان سنائی. جب معافی کی صورت ہو گئی، اذن ہو گیا تھا، اس کے بازو پکڑا، اس فقیر کا بازو پکڑا، فرمایا شف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں کھولو دیکھو یہ محمد رسول اللہ ہے. اور بیداری کے عالم میں حضور کی کچہری میں پہنچا دی اور کہا اب یہاں حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے معافی مانگو. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضر. تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو حضور کی کچہری میں
پہنچا دیتے ہیں، پکڑ کے دکھا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں عمر پر ترستے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو، اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو وہ خواجہ رسول نما جس پر فیض کرتے اور موج میں آتے تو حضور کی کچہری دکھا دیتے تھے۔ تو وہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اساتذہ اور طلباء کا اور استاد کا تکرار سن رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر آقا آسمانوں سے پار کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آئے، استاد صاحب کو جواب نہیں آ رہا۔ تو خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے۔ کیا؟ میں نے کہا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد، اگر ذکر کرتے رہیں اور ذکر میں فنا ہوتے رہیں اور ذکر میں ہر غیر کو بھول جائیں، اور بھولتے 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 ذکر میں محویت ہوتی ہے، محویت بڑھتے بڑھتے انہماک بنتا ہے، انہماک بڑھتے بڑھتے استغراق بنتا ہے، بندہ محو ہوتا ہے، پھر منہمک ہوتا ہے، انہماک سے بڑھ کے اس میں غرق ہوتا ہے، اور ذکر کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، ذکر کی موجوں میں غرق ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ذکر کی موجیں ہوتی ہیں، نیچے بھی ذکر کا سمندر ہوتا ہے، دائیں بائیں ذکر کا پانی ہوتا ہے، اور مچھلیوں کی طرح ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں ذاکر تیرتا پھرتا ہے۔ جب مستغرق ہوتا ہے ذکر میں تو ذکر کی لہریں اپنی کیفیتیں اس کے جسم پر وارد کرتی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے استغراق سے آگے نوبت آتی ہے کہ استہلاک ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے ذکر میں۔ جب فنائیت شروع ہوتی ہے تو پھر غیر از خدا ہر ایک کو بھول جاتا ہے، وہ رہتا ہے دنیا میں، اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے کہ جس دنیا میں رہتا ہے گویا وہ دنیا نظر نہیں آتی، دنیا کا وجود، دنیا کا شعور، پہلے دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تمنا، یہ اس کے دل سے محو ہوتی ہے، مٹا دیتا ہے، تمنا مٹاتا ہے، مٹاتے مٹاتے پھر وجود مٹا دیتا ہے، پھر وجود نظر نہیں آتا، سوائے اللہ کے ذکر کے دنیا کی کوئی شے نہیں دیکھتا۔ جب دنیا محو ہو جائے، مٹ جائے، تو پھر فنائیت اس کے اپنے وجود پہ وارد ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اپنا دھیان چھوڑنے لگتا ہے، اپنا چوک و چوبند رہنا چھوڑنے لگتا ہے، بناؤ سنگار چھوڑنے لگتا ہے، ساری باتیں چھوڑتا چھوڑتا پھر وہ وقت آتا ہے کہ اپنے وجود سے صرف نظر کر لیتا ہے، پھر اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے، یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ وجود میرا ہے یہ نہیں، تو وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، پھر فنائیت ذکر الہی کی وارد ہوتی ہے، تو خیال سے ختم تو ہو گیا تھا، اب اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، وجود اثرات سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیفیت بھی بازوں پر آتی ہے جب فنائے تام کے بعد مقام بقا پہ پہنچتے ہیں تو وجود اپنی ذات سے بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ پھر کیفیات وجود پر طاری ہوتی ہے۔ تو خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا، تو فرمایا، استاد سے پوچھا بچے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتے ہیں حضور جسمانی طور پر آسمانوں کے پار کیسے چلے گئے، واپس کیسے آ گئے۔ طلباء کو فرمایا میرے ساتھ آؤ، سب طلباء کو اٹھا لیا، اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کی تھی، بہت بڑی پکی دیوار تھی، سامنے پکی دیوار میں کھڑا کر دیا طلباء کو، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، ایسے گھماتے تھے، گھماتے ہوئے مسجد شاہی مسجد کی پکی دیوار کے پار بھی چلے گئے، واپس بھی چلے گئے، فرمایا ایسے چلے گئے تھے ویسے آ گئے تھے۔ اس لیے کہ جسم پھر ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے، روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایکس ریز جسم کے سامنے جب ایکس رے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ریز ہوتی ہیں، تو ریز اس جسم سے اندر گزر جاتی ہیں اور اندر کی تصویر کھینچ کے لے آتی ہیں۔ پھر جب ایکس ریز جہاں کام نہ کریں تو اس کے بعد پھر آگے ایم آر آئی ہوتا ہے، میگنیٹک ریزوننس ہوتی ہے میگنیٹ کی، جہاں الیکٹرک ریز کام نہ کریں پھر میگنیٹ کام کرتا ہے،
اور وہ باریک باریک نسوں اور خون کی شریانوں اور دماغ اور جسم کے باریک باریک خلیوں تک کی تصویر کھینچ کے لے آتا ہے، مادی جسم کے پار چلی جاتی ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی ریز اگر آر پار چلی جاتی ہیں تو جب اس جسم پر اللہ کے ذکر کی ریز وارد ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی ریز وارد ہوتی ہے، اس کا ریزوننس ہوتا ہے، اس کی تجلیات، اس کی ریز کیا ہے؟ اس کی تجلیات ہیں، اس کی ریز کیا ہے؟ اس کی تجلیات ہیں۔ اور یہ وہی تجلیات ہیں کہ جس نے اللہ نے ایک تجلی پھینکی اور طور سینہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر پڑا تھا، ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ پھر تجلیات جب گرتی ہیں بدن پر تو بدن نہیں رہتا، دیکھنے میں بدن ہوتا ہے مگر اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، تو بندہ پھر حقیقت میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، پھر سب کچھ بھول جاتا۔ یہ سفر ہیں، تو ہم نے تو سفر کی ابتدا کرنی ہے، لہذا اس کی اہمیت بیان کر دیتا ہوں تاکہ ابتدا تو ہو جائے، پھر جس کو جتنا سفر نصیب ہے اللہ عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، ہر عبادت کا ایک اجر ہے، ہر عبادت کا ایک اجر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اجر ہے، روزہ رکھتے ہیں اجر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اجر ہے، جہاد کرتے ہیں اجر ہے، تلاوت جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ایک اجر ہے۔ تو آپ پوچھیں گے تو ہمیں آپ ذکر پہ لگا رہے ہیں تو ذکر کا اجر کیا ہے؟ کسی کا اجر گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کا اجر درجات بلند ہوتے ہیں، کسی عبادت کا اجر نیکیاں بلند ہوتی ہیں، کسی عبادت کا اجر رزق وسیع ہوتا ہے، کسی عبادت کا اجر مشکلات ٹل جاتی ہیں، کسی عبادت کا اجر کچھ اور کسی کا کچھ، جنت ملتی ہے، جنت عدن ملتی ہے، جنت الفردوس ملتی ہے، تو اجر ہیں۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کریں، اجر سے پہلے اجر بڑا ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ سودا بس ایسے ہی نکل جائے۔ سودا بتانے سے پہلے کہ اس کا ذکر کرو گے تو ملے گا کیا، اس کے بتانے سے پہلے وعدہ کرتے ہیں، سودا تو کریں نا، ایسے ہی میں اگلی چیز دکھا دوں، آپ کی ذکر کی قیمت میں ملے گا کیا، وہ میں ایسے ہی دکھا دوں، تو پہلے تو کریں کہ خریدار ہیں یا نہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو خریدار ہیں، تھوڑا زیادہ جتنی توفیق کو کریں، بس کرتے رہیں، ذاکر بن جائیں۔ کیا؟ ذاکر بن جائیں۔ تو سودا پھر بتا دوں کہ ذکر کریں گے تو ملے گا کیا ہیں؟ لو اللہ پاک نے خود فرما دیا، سودا اپنا بتا دیا، فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ ہر عبادت کا اجر جدا ہے، کسی عبادت سے جنت ملتی ہے، کسی عبادت سے اجر ملتی ہے، کسی عبادت سے درجہ ملتا ہے، کسی عبادت سے نیکیاں ملتی ہیں، کسی عبادت سے رزق میں وسعت ملتی ہے، ہر شے مختلف عبادتوں سے ملتی ہے۔ اور ذکر سے کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا۔ جو بندہ زمین پر میرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا عرش پر میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ چلو موج ہو گئی۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ مہربان ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ بڑا کریم ہو جائے، ہمارے ساتھ بڑا شفیق ہو جائے، اللہ ہمارے اوپر بڑا لطف و کرم کرنے والا بن جائے تو میں کیا کروں؟ جواب سن لیں، اللہ پاک نے یہ بات اپنے پاس چھوڑی نہیں، آپ کو دے دی ہے۔ اس نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لے میں اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہوں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے ہیں؟ ہائے تو میں جیسا گمان، جیسا چاہو مجھے ویسا ہی ہو جاتا بس، تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ایک ہے
وہ اس کو یاد کرتا ہے، 100 یادیں اور بھی گسیڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی بات کی، ادھر بھی کی، ادھر بھی کی، دل میں لالچ بھی کیا، تکبر بھی کیا، مال دولت بھی، دنیا بھی، یہ ہرس بھی، اوے فلاں ڈنگان بھی، انہوں سڑ دیو پرے چکتے ہوئے کہ بلایا نہیں کرو، ادھر بھی گالی گلوچ، اس کو بھی برا بلا، اس کو تھپڑ، اس کو ساتھ غیبت، اس کے ساتھ کم توڑ، اس کی چوری چکاری، اس کے ساتھ زیادتی، اس کو گالی گلوچ، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ اللہ 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 استغفر اللہ یہ بھی چلتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر رکھا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے میری بڑی مخلوق ہے، میں نے مچھلیوں کو بھی رزق دینا، پرندوں کو بھی دینا، چرند کو بھی دینا، بکریوں کو بھی، شیروں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتوں کو بھی، میں نے دنیا بھی چلانی ہے، ٹھیک ہے تو بھی ہے، واہ بھائی واہ شاباش تو بھی ہے۔ آنا عند ظن عبدی بھی، جیسے میرے ساتھ تم چاہو میں ویسے ہو جاتا ہوں۔ اور اگر ایک ایسا ہو جائے بندہ، وہ کہے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تو میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ ہی بیٹھ جا، کیا ہائے ہائے، ایک ایسا گمان کر لے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تو میرے ساتھ بیٹھا رہے، میرے ساتھ بیٹھا رہے، میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں، میں تیرے ساتھ جڑا رہوں، تو میری بات سنے میں تیری سنوں، ہم جڑ کے بیٹھیں، میں تیرے ساتھ رہوں، تیرے پاس رہوں، تو میرے پاس رہے، کہیں اور نہ جا۔ گمان ہے نا بندے کا، جیسے چاہے کر لے، تو کہیں اور نہ جا، میرے پاس رہے۔ تو اس کا جواب دیا اللہ پاک نے، فرمایا اللہ پاک نے انا ما عبدی اذا ذاکرانی وانا جلیس من ذاکرانی، اس نے کہا مولا بس تو میرے ساتھ رہے۔ اللہ نے جواب دیا میرا بندہ جب یکسوئی سے میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ وانا جلیس ہو من ذاکرانی، اور جو بندہ میرے یاد کرے، مگر یاد میں نے بتائی کہ پھر یاد بھی اسی کی ہو کے کرے، ڈوب کے کرے، بھول کے کرے، ہر ایک کو فنا ہو کے کرے۔ جب اس کی یاد کرے تو فرمایا میں اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا اہل ذکری اہل مجالستی، میرا ذکر کرنے والے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھنے سے تو رہے، دیکھنے سے تو رہے، مگر فرمایا میرا ذکر کرنے والے بولیے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں ان کا جلیس، ان کا ہم نشین ہوں۔ تو جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اذا ذاکرانی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذاکرانی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ اگر بندہ مجھے اکیلے بیٹھ کے میرا ذکر کرے، تنہا بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اگر بندہ اکیلا بیٹھ کر ڈوب کر تنہا میرا ذکر کرے تو اللہ پاک نے فرمایا میں بھی پھر عرش پر تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو میرا بندہ اگر ذکر کرتا ہے نا مجھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اکیلے، اگر اس کا نام فرید ہے تو وہ آگے اللہ پاک جواب میں کہتا ہے یا فرید یا فرید یا فرید۔ قرآن مجید اور حدیث متفق، بندہ کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب میں کہتا ہے جی میرے بندے۔ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک قدم چل پڑے، ایک قدم چل پڑے میری طرف، میری قربت کی طرف، تو میں 70 قدم اس کی طرف چل پڑتا ہوں۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب یعنی گمان سے بھی بڑھ گیا معاملہ،
کیا معاملہ گمان سے بھی بڑھ گیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر کرو میرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور پھر ارشاد فرمایا آل عمران میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوں تو کروٹ کے بل تب بھی ذکر کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے ایمان پر نفاق، منافقت کی گرد ہے جس نے ہمیں غافل کر دیا ہے اللہ کے ذکر سے. اس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے. کیا؟ منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقین کا. ان کے لیے فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافقوں کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا. جو بالکل نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو بالکل نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اور جو غفلت میں رہتے اور بہت کم ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں. اور مومن کون ہے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. مومن کون ہے؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جو مرد ہیں تو کثرت سے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، عورتیں ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں. فرمایا یہ ایمان والے ہیں. اور جو ایسا کرتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم. اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر دی اور اجر عظیم تیار کر دیا. اور مومنوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے اور ذکر الہی کی کیفیتوں سے، لذتوں سے، حلاوتوں سے، تاثیرات سے ان کے دل، ان کے روح، ان کے باطن اس طرح سرشار ہوتے ہیں کہ فرمایا وبشر المخبتین. وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے خشوع اور خضوع والے ہو گئے، ان کے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں، شکستہ دل ہو گئے ہیں. ان کے دلوں میں رعونت نہیں رہتی. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے علامت ہے اس دل میں رعونت نہیں رہتی. جو اللہ کے ذکر کے اثرات اپنے دل پر وارد کرتا ہے اس کے دل میں سختی نہیں رہتی. جو اللہ کے ذکر کی کیفیات سے اور لذتوں سے اور حلاوتوں سے اور اللہ کے ذکر کی شراب کے جاموں سے بھر بھر کے پیتا رہتا ہے اس کے دل میں شقاوت نہیں رہتی، اس کے دل میں سختی نہیں رہتی، اس کے دل میں بدبختی نہیں رہتی، اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا، رعونت نہیں رہتی. وہ کیا؟ ان کے دل وہ ٹوٹے دل والے ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل گداز ہوتے ہیں، ہر وقت رونے کے کنارے پہ رہتے ہیں، ہر وقت رونے کے بارڈر پہ رہتے ہیں، ہر وقت رونے کے قریب رہتے ہیں. کوئی بات چھیڑ دے یار کی بات ہو جائے تو بس آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرز جاتا ہے اور پورا جسم اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک کیفیت بن جاتا ہے. فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. خوشخبری سنا دیں ان خشوع خضوع والے دلوں کو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ذکر کرنے والا غافلوں کے اندر میرا ذاکر، غافلوں کے اندر میرا ذاکر، ذکر کرنے والا، مجھے یاد کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھے ٹوٹے درختوں کے جنگل میں کوئی ایک سرسبز درخت کھڑا ہو. ایک جنگل ہو، ہر طرف سوکھے درخت ہو، خشک تنے ہوں، ٹہنیاں خشک ہوں، ٹوٹے خشک اور ہر قسم کے سوکھے درخت اور پودے ہوں، کہیں سبزی ہریالی نظر نہ آئے. اس سوکھے جنگل میں ایک سرسبز و شاداب درخت نظر آئے تو دیکھے پھر اس درخت کی قیمت کیا ہوگی، اس کے سائے کا عالم کیا ہوگا. فرمایا غافلوں کی دنیا میں
اور غافلوں کے ہجوم میں میرا ذکر کرنے والا اس سرسبز و شاداب درخت کی طرح ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، بھئی جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو رک کر تھوڑے سے ان باغات میں سے پھل کھا لینا، چر لینا یعنی پھل میوہ تھوڑا تھوڑا ہر درخت سے اتار کے کھاتے جانا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات کون سے ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا پھل میوہ کھاتے جانا؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں، میرے ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، وہ مجلسیں، حلقات الذکر، وہ مجلسیں، وہ حلقے جہاں اللہ کا ذکر ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں، ان پر پھل اور میوہ لگتا ہے، محبت کا پھل، معرفت کا پھل، اللہ کے شکر کا پھل، اللہ کی طاعت کا پھل، اللہ کی قربت کا پھل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو ہر عمل سے افضل ہے، حتیٰ کہ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے خون بہانے اور تلواریں توڑنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا، صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے رہنا۔ اور جامع ترمذی میں بھی حدیث حضور علیہ السلام حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ تمام اعمال سے بہتر، حتیٰ کہ سونے چاندی کے انبار اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے سے بہتر، دشمنوں سے جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں گردنیں کاٹنے کٹوا دینے سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج اوپر گیا آسمانوں پر تو میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا، وہ عرش کے نور میں ڈھانپا گیا تھا۔ دیکھو اس سے مراد ایک فرد نہیں ہوتا، یہ سمبولک بیان ہوتے ہیں، یعنی جو ایسا عمل کرے گا اس کو یہ درجہ ملے گا، ایک سمبل ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جسے اللہ نے عرش کے انوار کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا۔ سبحان اللہ! آپ آرزو نہیں کرتے کہ عرش الہی کے انوار میں آپ کو عرش الواحی کے انوار آپ کا لباس بن جائیں، چادر بن جائیں، ان میں ڈھانپ دیے جائیں؟ ڈھانپا ہوا تھا، اس کے انوار اور تجلیات کی کیفیت دیکھ کر میں نے پوچھا جبرائیل سے، یہ کوئی فرشتہ ہے؟ امت کو سمجھانے متوجہ کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، فرشتہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر کوئی خوش بخت اونچے درجے کا نبی ہے، بلند رتبہ نبی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نبی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے خوش نصیب؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جو ہر وقت جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ اللہ کا ذاکر ہے، ہر وقت صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا، اور اس کا دل مسجد، سجود اور عبادت کی طرف لٹکا رہتا تھا اور اپنے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرمایا حضور نے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے گروہ، قومی اجتماع کی شکل میں گروہ در گروہ ایسے ہوں گے کہ ان کا حشر ہوگا، قیامت کے دن وہ بلائے جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ بلائے جائیں گے، بڑے اکرام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا، اور ان لوگوں کو حکم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ جاؤ، وہ ٹیلوں اور ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور وہ ٹیلے اور ممبر موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور دنیا ان پر رش کرے گی،
ان کے اعزاز و اکرام کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربت کو دیکھ کر، ان کے چہروں سے چمکتا نور دیکھ کر دنیا دنگ ہوگی. وہ پوچھیں گے، سمجھیں گے شاید یہ انبیاء ہیں. حکم ہوگا نہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں. وہ پوچھیں گے شاید یہ شہداء ہیں. بتایا جائے گا نہیں، یہ شہداء نہیں ہیں. تو پھر ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، صحابی، گھٹنوں کے بل آقا کے قدموں پہ گر پڑا. صحابی تھا. عرض کی آقا ہمیں فوراً بتائیں کہ وہ خوش نصیب نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، اتنا بلند درجہ جنت کے دن ان کو حاصل ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا مختلف قوموں، نسلوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، مگر میرا ذکر کرنے کے لیے ایک مجلس میں آ کے اکٹھے بیٹھتے ہوں گے. ایک مجلس میں بیٹھ کر، دور دور سے آ کر جمع ہو کر یہ میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں جو زمین پر میرے ذکر کے حلقے سجاتے تھے، جو زمین پر میرے ذکر کی مجلسیں سجاتے تھے، مجلسیں سجاتی تھیں. میرے ذکر کے حلقے انہوں نے زمین پر سجائے، میں نے اپنے نور کے ذریعے ان کے چہرے سجا دیے، اور قیامت کے دن ان کو موتیوں کے منبروں پر بٹھا کر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے. یہ میرے ذکر کرنے والے لوگ ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ اہل کرم ہیں. فرمایا محشر والو دیکھ لو، یہ اہل کرم ہیں، یعنی بزرگی والے ہیں. کیوں؟ یہ میرے ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے. اور حدیث پاک میں حضرت جابر سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے فرشتوں کے گروہ مقرر کر رکھے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں. جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں اترتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہیں جنت کے باغات کہہ کر ان میں شریک ہوتے ہیں. اور پھر وہ صبح و شام ذکر کی مجلسوں میں ملائکہ اترتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی ذکر کی مجلسیں صبح و شام بپا کیا کرو اور ذکر میں مشغول رہا کرو. یہ دنیا میں رہتے ہوئے میری جنت کے باغات ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی دنیا میں رہ کر میری جنتوں کے باغ میں بیٹھنا چاہے تو ذکر کی مجلسیں کرے اور اس میں بیٹھا کرے کہ دنیا کے اندر میری جنت کے باغات یہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کے لیے 4 فضیلتیں مقرر کی گئی ہیں. کتنی؟ 4 فضیلتیں مقرر کی گئی ہیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں. ایک تو اللہ کے ذکر کے ذریعے ان کے دل پر تسلی اور سکون نازل ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کرنے والوں کے دل پر اللہ کی بارگاہ سے تسلی اور سکون اور طمانینت نازل ہوتی ہے. دوسری فضیلت، اللہ کی رحمت چادر بن کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ذکر کرنے والوں کو. اور تیسری فضیلت، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، ان کے گھر میں گھیرا کر لیتے ہیں. تو ہر وقت ان ذکر کرنے والوں اللہ کے ذاکر بندوں کا گھر فرشتوں کے گھیرے میں رہتا ہے. باہر بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں. کیوں؟ یہاں اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہیں، وہاں فرشتے اندر باہر گھیرا ڈالے رکھتے ہیں. اور چوتھا فرمایا اللہ تعالی ان کا ذکر ایسے گروہ کے پاس کر. چوتھی فضیلت یہ کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ یہاں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش الہی پر انبیاء کی روحوں کا، اولیاء کی روحوں کا، فرشتوں کا اجتماع کر لیتا ہے. جس طرح اجتماع نیچے کرتے ہیں اس طرح ایک اللہ اجتماع بلا لیتا ہے. یہ یہاں اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو 4 نعمتیں اور 4 فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ڈھال نہیں ہے. اگر دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہو تو اللہ کے ذکر کو اپناؤ. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں جو دوزخ کی آگ سے بچا سکے. میں نے بہت ساری احادیث اور بہت سارے بیان ہیں اس ذکر کو محبت کے ساتھ کرنے کے. ختم کرنے سے قبل یہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ بخاری شریف میں ہے، سیاستہ میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا
ایک معرکے پر. ذکر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیفیت میں، کس نیت سے، کس محبت سے، کس چاہت سے، کس یکسوئی سے اور کس خیال سے کر رہے ہیں. جتنا ڈوبتے جائیں گے اتنا پاتے جائیں گے. غواص لوگ جو غوطہ زن ہوتے ہیں وہ بھی جتنا ڈوبتے ہیں دریاؤں سمندروں میں، جتنا نیچے ڈوبتے ہیں اعلیٰ اعلیٰ قیمتی موتی اور جواہر تبھی جا کے ملتے ہیں. تو ذکر الہی ایک سمندر ہے، جتنا ڈوبیں گے اتنے جوہر ملیں گے. تو جب کریں گم ہو جایا کریں، جب کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ذکر ایسا کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنوں سمجھیں، دیکھنے والے تمہیں مجنوں سمجھیں، پاگل سمجھیں. اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر یوں کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں ریاکار سمجھیں، کہ دکھلاوا کرنے والا. اس طرح بآواز بلند مجنونانہ ذکر کرے کہ جن کو ذکر کا حظ نہیں ملا، جن کو ذکر میں سے نصیب نہیں ملا، وہ دیکھیں تو کہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں. آئے کوئی اور دیکھے تو کہے کہ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے. ہاں ایسے ذکر کرو کہ لوگ دماغ خراب ہونے کا تانا دیں، لوگ پاگل ہونے کا تانا دیں. یہ تانا قیامت کے دن کام آئے گا. جب مولا پوچھے گا تو کون ہے تو کہنا مولا وہی تو ہوں کہ تیرے نام کی وجہ سے لوگ پاگل کا تانا دیتے تھے، تیرے ذکر کی وجہ سے لوگ پاگل کا تانا دیتے تھے، وہی ہوں. ایسا ذکر کیا کرو اور نیت یہ رکھا کرو کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب. تو صحابی تھے، وہ سفر پہ گئے، ان کو امیر بنایا، کمانڈر بنایا لشکر کا. ہر نماز پر جب وہ امامت کراتے تو سورہ قل واللہ احد پڑھ دیتے. ہر نماز پر جب امامت کراتے تو سورہ قل واللہ احد، سورہ اخلاص پڑھتے. صحابہ نے بہت روکا، بھائی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آتی ہے. تو کچھ اور بھی پڑھا کریں. ہر نماز میں اخلاص ہی پڑھتے. پاکستانی تو تھے نہیں نا، پاکستانی تو ہر نماز میں اخلاص پڑھتے ہی ہیں نا. وہ تو صحابی تھے، بہت صورتیں یاد تھی مگر صرف قل واللہ احد پڑھتے. جب انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور نہیں مانی، جب واپس آ گئے تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ اس سے پوچھو، آپ نے انہیں ہمارا امیر بنایا، ہر نماز میں سوائے سورہ اخلاص کی اور پڑھتا ہی کچھ نہیں، آتا ہی کچھ نہیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا. ہائے ہائے ہائے، بات سن لی. انہی صحابہ نے جنہوں نے بارہا اس سے تکرار کیا تھا اور آ کے شکایت کی تھی، ان کو بھیجا حدیث پاک میں اور فرمایا اچھا اس سے جا کر پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا. اور یہ سوال وہ کئی بار کر چکے تھے پورے سفر میں، یہ سوال وہ کئی بار کر چکے تھے، مگر یہ محبت عشق کی باتیں، یہ بولیے نا عشق کی باتیں، پتہ ہے کہ وہ کیوں کرتا تھا. مگر اب عشق کی بات، پہلے معلوم ہے وہ کچھ اور جواب دیتا تھا، اب حضور کو پتا ہے جب میرا پیغام دے کے بتائیں گے تو اصل بات بتا دے گا. جیسے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے ہو، وَهُوَ أَعْلَمُ، اس کو پتا ہے کہ میری بندوں کی ذکر کی مجلس سے آئے ہیں. حدیث پاک ذکر والوں کی مجلس سے آئے ہیں، مگر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو. اس لیے پوچھتا ہے کہ ان کی زبان سے سنوں، اپنے ذکر کرنے والوں کی بات سن کر خوش ہوتا ہے. ہائے ہائے، ذکر کرنے والوں خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو ذکر نصیب ہو کہ ان کی بات، ان کا نام سن کر بھی خوش ہوتا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، تو وہ بتائیں گے نا جی فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہ فلاں جگہ کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے. ہائے ہائے، یہ تعلق ہے، محبت ہے. اسی طرح آقا نے فرمایا اچھا جا کے پوچھو وہ کیوں پڑھتا تھا ہر نماز میں، ہر بار، ہر رکعت میں سورہ اخلاص. پوچھو. پوچھ تو پہلے بھی چکے تھے وہ کئی بار، مگر اب کے گئے. جب گئے تو پوچھا کہ بھئی تم ہر رکعت میں، حضور نے پوچھا ہے کیوں پڑھتے تھے، اور حضور نے خود بھی نہیں پوچھا. ہائے ہائے ہائے، خود. اس لیے کہ عاشقوں کا پتہ ہے نا کہ عاشق لوگ جب سامنے آئیں تو ادب کر جاتے ہیں، پھر بولتے نہیں.
اصل بات بتاتے نہیں. عاشق لوگ جب سامنے ہوں تو اصل بات نہیں بتاتے، اصل بات نہیں بتاتے. اگر سامنے آ جاتے اور پوچھتے کیوں پڑھتا تھا تو عرض کرتے حضور غلطی ہو گئی. اگر سامنے حضور پوچھتے بھی ایسا کیوں کرتا تھا، عرض کرتے حضور بس غلطی ہو گئی. اس لیے سامنے لا کے نہیں پوچھا، ان کو بھیجا جاؤ پوچھو کیوں پڑھتا تھا. جا کے پوچھا، حضور نے پوچھا ہے ہر رکعت میں سورہ قل واللہ احد کیوں پڑھتا تھا؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا، کیا اس میں مولا کی صفتیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس میں مولا کی، میرے یار کی صفتیں ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے. اور عشق کی زبان میں میں ترجمہ پچھلے دنوں بھی کیا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا. قل هو اللہ احد، آنکھ دے سونا رب نویکلا ہے. ہائے وہ وکھرا رب ہے. ہائے ہائے وہ کلا تے نویکلا تے وکھرا ہے. احد وہ سونے دیا ہور ہے ہی کوئی نہیں. یہ ترجمہ ہے قل هو اللہ احد کا. لم یلد ولم یولد، نہ اس چ کوئی جمیا نہ وہ کسی چ جمیا، نہ اس جیا کوئی ہویا نہ کوئی ہونا. وہ میرا سونا رب نویکلا ہی ہے. یہ ساری سورہ اخلاص ہے. اب نیا ترجمہ مل گیا نا ہیں؟ تو عرض کیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفتیں ہیں. ہائے ہائے بس صفتیں ہیں، اس کا ذکر ہے، اس کی شانوں کا ذکر ہے. بس بار بار اس کو پڑھتا ہوں، ڈوب جاتا ہوں. تو انہوں نے آ کے بتا دیا آقا علیہ السلام کو کہ آقا اس نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کی صفتیں اس لیے پڑھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا، اس سے آگے جواب بھی بھیجا، فرمایا جا کے بتا دو اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے. خود دیکھ لے تو سویا ہے، میں جاگ رہا ہوں. تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے، تو بھی تو کبھی میری